السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کی قبولیت کا وقت کون سا ہے؟ کون سی دعا قبول ہوتی ہے؟ کن الفاظ سے دعا مانگی جائے قبول ہوگی؟ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے ریلیٹڈ بہت کچھ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ویڈیو میں آخر تک ساتھ جڑے رہیں گے اور توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ دعا کی قبولیت کا وقت کون سا ہے؟ جب بھی آپ کوئی نیک کام کریں، کوئی اچھا کام کریں، نیکی کریں، اس کے بعد جو بھی دعا آپ مانگیں گے انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرنے کے بعد آپ دعا مانگیں انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اسی طرح آپ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں تو اس کے بعد آپ دعا مانگیں انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اسی طرح آپ نے صدقہ خیرات کیا، اس کے بعد کوئی دعا مانگیں گے وہ بھی انشاءاللہ قبول ہوگی۔ تو جو بھی نیکی کا کام ہو، اچھا کام ہو، عبادت ہو، اس کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد 15-20 منٹ نماز کا وقفہ ہوتا ہے۔ اذان کے بعد جو نماز تک بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے 15-20 منٹ، اس دوران جو دعا مانگی جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان جو دعا مانگی جائے، عصر اور مغرب کے درمیان، خاص طور پر مغرب سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، اس دوران جو دعائیں مانگی جائے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور 100% بہترین اور بیسٹ وقت اور ٹائم جو ہے وہ تہجد کا وقت ہے۔ تہجد کے ٹائم جو بھی دعا مانگی جائے جو بندے کے حق میں بہتر ہو انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتے ہیں اور منادی آواز لگا رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے حاجتیں مانگنے والا، مشکلات سے نجات چاہنے والا، اس کی مشکلیں حل کی جائیں، اس کی حاجتیں پوری کی جائیں۔ تو اس دوران جو بندہ دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ کون سی دعا قبول ہوتی ہے؟ جن دعاؤں کے شروع میں اور آخر میں اللہ کی حمد و ثنا ہو اور درود شریف ہو، یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی، کیونکہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ تو جب دعا کے شروع میں اور آخر میں درود شریف ہوگا تو درود شریف جب قبول ہوگا تو اس کے درمیان جو دعا مانگی جائے گی وہ بھی اللہ قبول فرمائیں گے۔ تو اس لیے دعاؤں کے شروع میں اور دعا کے آخر میں اللہ کی حمد و ثنا ہو اور درود شریف ہو۔ اللہ کی حمد و ثنا میں سورۃ الفاتحہ کی 3 آیتیں پڑھ لیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی آپ کو درود شریف یاد ہے وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ پھر اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، دوست احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے دعا مانگیں، پورے عالم اسلام کے لیے دعا مانگے، اور آخر میں پھر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین یہ کہہ لیں، یا سورۃ فاتحہ کی آیتیں 3 پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر درود شریف پڑھیں اور دعا کو ختم کریں۔ تو یہ دعا انشاءاللہ قبول ہوگی، رد نہیں ہوگی۔ بعض دعائیں دنیا میں انسان کی قبول ہو جاتی ہیں، بعض دعائیں جو ہے قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ بندہ جو چیز مانگ رہا ہوتا ہے وہ بندے کے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ یہ چیز اس کو دی تو یہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ عطا نہیں کرتا، اس کی وہ دعا قبول نہیں فرماتا۔ اور اس کی مثال ایسے دوں، جیسے آپ مارکیٹ میں گئے، بازار میں گئے، بچہ آپ کے ساتھ ہے، بچے نے چھریاں دیکھی اور کہا کہ چھریاں مجھے دلا دو۔ اب باپ جو ہے وہ چھریاں نہیں دلائے گا، اس کو پتہ ہے کہ چھری دلائی تو یہ اپنے آپ کو مارے گا، دوسرے بچوں کو مارے گا۔ تو اب بچے کی یہ بات نہیں مانی جاتی تو اس کو چھری نہیں دلائی جاتی۔ ہاں کوئی کھلونا مانگے گا وہ لے کے دیا جائے گا۔ اسی طرح بندہ جب کوئی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بہتر جانتا ہے کہ یہ بندے کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ جو بہتر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، اسے عطا فرما دیتا ہے۔ جو بہتر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتا۔ بعض مرتبہ
آخرت میں دعا کا بدلہ ملتا ہے، دنیا میں بدلہ نہیں ملتا، دنیا میں قبول نہیں ہوتی، آخرت میں اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ آخرت میں اس کو دعا کا بدلہ ملے گا تو اس وقت انسان کہے گا، بندہ کہے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، ساری دعاؤں کا بدلہ آخرت میں مل جاتا۔ اس طرح بعض مرتبہ دنیا میں دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، جو انسان مانگتا ہے اسے وہ عطا کرتا ہے، انسان کی جو مشکلات ہیں اس کو اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے۔ تو بعض دفعہ دنیا میں بھی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح نمبر 3، کن الفاظ سے دعا مانگی جائے کہ دعا قبول ہو۔ علماء فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے دعائیں مانگی جائے، اس میں اعظم سے دعا مانگی جائے، ان سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے، لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ اس کی دعا اللہ ضرور قبول فرمائے گا، اس نے جس نام کے ساتھ دعا مانگی ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو وہ یہ اسم اعظم تھا، اسم اعظم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام، یہ اسم اعظم ہے، ان کے ذریعے وہ دعا مانگ رہا تھا۔ تو اپنی دعاؤں میں ان الفاظ کو استعمال کیا جائے تو دعائیں قبول ہوں گی۔ اور اسی طرح آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اپنی دعا میں مانگی جائے، پڑھی جائے تو انشاءاللہ اس سے بھی دعائیں قبول ہوں گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام ہے یا حنان یا منان، یہ الفاظ دعا میں استعمال کیا جائے، جیسے ہم استعمال کرتے ہیں لفظ اللہ کو استعمال کرتے ہیں، یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل فرما دے، میری یہ حاجت پوری فرما دے، یا اللہ میری یہ دعا قبول فرما لے، تو وہاں پر یا حنان یا منان میری یہ دعا قبول فرما، یا حنان یا منان یا ذی الجلال والاکرام میری یہ حاجت پوری فرما دے، اس طرح کہہ کر آپ دعائیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، بہت زیادہ تعریف کریں، آسمانوں کے بنانے والے اللہ، پوری کائنات کو بنانے والے اللہ، مخلوق کو روزی دینے والے اللہ، جو چرند پرند کو روزی دینے والے اللہ، یہ رات دن کا نظام بنانے والے اللہ، چاند سورج ستاروں کو چلانے والے بنانے والے اللہ، میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں، میری یہ دعا قبول فرما۔ اس طرح جو تعریف کر کے مانگیں گے تو پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسے عطا کرتا ہے۔ تو اس طرح آپ دعائیں مانگیں، تہجد کے وقت میں دعائیں مانگیں۔ اور دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ دعا مانگنے کا طریقہ، دعا پوری توجہ سے مانگی جائے، دعا کے اندر بیزاری نہ ہو، بے توجہی نہ ہو اور سستی نہ ہو، کھیل کود نہ ہو، ناک میں انگلیاں نہ گھمائیں، انگڑائیاں نہ لیں، انگلیاں نہ چٹکائیں۔ تو اس طرح دعا جو مانگی جاتی ہے وہ بیزاری والی دعا ہوتی ہے، یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا میں عاجزی ہو، انکساری ہو، توجہ ہو، پورا دھیان اللہ کی طرف ہو، یقین ہو، پورے یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے تو یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے اپنی دعاؤں میں جو اللہ کے صفاتی ناموں کو استعمال کریں، اول آخر درود شریف پڑھیں اور دعاؤں کے اندر عاجزی انکساری ہو، اس طرح دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور خفیہ طریقے سے، خاموشی سے اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں، تمہاری جو دعائیں ہیں ان کو قبول بھی کرتا ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت آیت میں آتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اس لیے اللہ سے خوب مانگا جائے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔